انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو رو کر مانگتا ہے، بہت وظیفے کرتا ہے، استخاری کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس انسان کے آنسو خشک ہو جاتی ہیں، وظیفے بھول جاتی ہیں، وہ جس سے انسان کو مانگ رہا ہوتا ہے اسی رب کا ہو جاتا ہے، اس کو حقیقی محبوب مل جاتا ہے۔ پھر کیفیت بدل جاتی ہے، ہر وقت ذکر الہی میں رہنا اچھا لگتا ہے، انسان کو سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرتا ہے، اسے اس کے در پر ہی سکون ملتا ہے۔ اور پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے دعائیں کیے تھے، گر گرائے تھے، وظیفے پڑھتے تھے، ہر ایک سے لڑتے تھے، پھر احساس ہوتا ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کبھی پہلے ہوتا تھا۔ اب وہ اضطراب نہیں رہا، جیسے کوئی طوفان اندر سے تھم سا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی عشق ہر عشق کو بھلا دیتا ہے۔ انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے جہاں بس سکون ہوتا ہے، بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ جو انسان کی محبت ہوتی ہے نا، یہ صرف آزمائش بن کر ہماری زندگی میں آتی ہے، ہمیں اللہ سے ملوانے آتی ہے، ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے آتی ہے، ہمارے دلوں میں صبر ڈالنے آتی ہے۔ اس لیے اس آزمائش پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ کر چلا جائے تو کیسے صبر آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے جو اپنے ہوتے ہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ دو سچی محبت کرنے والوں کو کبھی جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو، دھوکے باز ہو۔ اور رشتے میں دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جس کے زندگی میں کسی کی محبت کو جاننے کا طریقہ صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس رہ جائے۔ تو آپ یہ بات سمجھ جائے، وہ ناقدر انسان صرف آپ کے لیے ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا، تاکہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن سکیں۔ اس کے بعد اللہ خود صبر بن کے آپ کے دلوں میں بس جائے گا۔ اور رہی بات صبر کرنے کی، صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کو جاتا ہے، پر کرتا کوئی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں پھر وہی اللہ کے محبوب بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے جو صبر آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہو وہ ضائع چلا جائے گا، یا ان دنوں یا اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا اجر خود اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چیٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس چیٹی کی فریاد کو بھی سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم اپنے جسم سے ذرا سے بھی ماंس اکھاڑتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کا قیامت والے دن حساب لے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی انسان کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے تم دن رات اذیت میں رہتی ہو، دن رات رو رو کر گزارتی ہو، ان باتوں کو بھی یاد کر کے تم صبر کرتی ہو جس کو یاد کر کے تمہارا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے جب تم اس انسان کو خوش دیکھتی ہو تو کتنی تکلیف میں چلے جاتی ہو،
اور کبھی روتے روتے کہتے بھی ہو اللہ یہ کیسا انصاف ہے، لیکن یقین جانو اس سب کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ وہ تمہیں رلاتا ہے اس لیے کہ تمہاری عاجزی کو دیکھ سکے، تمہاری اس پکار کو بار بار سن سکے۔ حالانکہ جو قصہ ایک بار اسے بتا دیا جائے اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تمہارے آنسو، صبر، طلب سب اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو، اپنے تمام معاملات اس پر چھوڑ دو، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جب تم صبر کر کے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دو گے تو یاد رکھو جب وہ حساب برابر کرنے پر آتا ہے ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے، تمام اگلے پچھلے حساب پورے کر دیتا ہے۔ جب رسی کھینچتا ہے نا ایک بار میں ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جو تمہارے اور میرے بدلے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے پسندیدہ شخص سے کیوں آزماتا ہے، کیوں اللہ انہی رشتوں کے ہاتھوں ہمیں توڑتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیوں ہم انہی سے دور ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی غرض کے محبت کی ہے، ہم نے تو بڑی وفاداری سے نبھایا ہے، ان رشتوں کی سلامتی کی دعائیں کی ہے، پھر کیوں؟ کچھ رشتوں کو ہم اکیلے ہی نبھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بس لگتا ہے کہ اسے دونوں طرف سے نبھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ ان رشتوں کی اصلیت سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اس شخص کی نیت سے بے خبر نہیں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وفا کی نیت صرف ہماری ہے، ان کی نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو بس ان کی طرف سے دکھاوا ہے۔ جن رشتوں کے نہ ملنے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اصل میں ان کا نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مختصر سی زندگی ہے اور ہم اسے ان لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں جنہیں ذرا بھی ہماری فکر نہیں، جنہیں ہماری قربانیوں کی، ہماری محبت کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو صرف اور صرف شکایتیں ہی رہتی ہے اور ہمیں انہیں راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہیں، اپنی ساری خوشیاں، چین اور سکون سب لٹا دیتے ہیں ان پر، اور آخر میں مایوسی اور پچھتاوے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگیں گے تو یقیناً ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے بجائے ان کے اپنے اللہ کو راضی کرتی ہیں، اسے خوش کرتی ہیں، جو ہمارے مغرور بے جان سرزوں سے بھی مان جاتا ہے، جو ایک توبہ پر ہم سے صلح کر لیتا ہے، ناراض نہیں رہتا، ہمارے اتنے گناہوں، اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے شرم اور ندامت سے جھکے سروں کی لاج رکھ لیتا ہے، انجانے میں کی گئی نیکیوں کا بھی صلہ دے دیتا ہے، اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے اس درد کو سمجھ سکتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری روح تڑپ اٹھی تھی، یا اس درد کو جس نے تمہیں خاموش کر دیا تھا، یا اس درد کو جس کو تم نے چیخ چیخ کر بیان کیا تھا، یا اس درد کو جس کی وجہ سے آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے، یا اس درد کو جس کی وجہ سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس درد کو، اس لمحے کی اذیت کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی سمجھ سکتی ہے، کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا اس وقت تم پر کیا گزر رہا ہوتا ہے، تم کس قدر خود کو ہمت دے رہی ہوتی ہو صبر کے راستے پر چلنے کے لیے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں بھی گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ صرف اللہ کو پکارا کرو جب کبھی حالات تمہارے مطابق نہ ہو اور ہر لمحہ مشکل سا لگنے لگے، جب مصیبت چاروں طرف سے گھیر لے
اور سب کچھ ناممکن لگنے لگے، کہیں سے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ جب تمہارا دل ٹوٹ کر ریزہ